بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے. خطبے میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی والعصر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھاتے ہیں والنہار اذا تجلی، کبھی رات کی قسم کھاتے ہیں واللیل اذا یغشی، ایک جگہ فرمایا واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا، کہیں پر فرماتے ہیں والضحی واللیل اذا سجا، کہیں پر فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. ان تمام چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو حقیقت میں مقصود اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. ہم اور آپ کسی چیز کی قسم کھائیں گے تو ہمیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی قسم کھائیں تو اللہ کو اپنی بات میں وزن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ بتلانے کے لیے یہ چیز اللہ کی نظر میں محترم ہے، اس کا مقام ہے. اسے قرآن مجید میں آتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی. تو زندگی کی قسم کھا کر مقصود یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے، قابل احترام ہے، معزز ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت اتنی بڑی دولت ہے کہ کہنے والوں نے کہا ہے الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ سونا ایک بار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ کے پاس سونا ہو اور وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے تو اس کے واپس آنے کا امکان ہوتا ہے. آپ محنت کر کے، مشقت کر کے، جد و جہد کر کے دوبارہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اپنی محنتوں کے ذریعے، لیکن جو وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا. جو وقت چلا گیا وہ چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھے جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے نہ دنیا کا بھلا ہو رہا ہے نہ آخرت کا بھلا ہو رہا ہے، بس وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت کو برباد کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی خوبی یہ نہیں ہے کہ اپنے اوقات کو بیکار کاموں میں لگائے، ایسے کاموں میں اپنے وقت کو خرچ کرو کہ جس میں آخرت کا فائدہ ہو. ارے آخرت کا فائدہ نہ بھی ہو تو کم سے کم دنیا کا فائدہ ہو، دنیا کی ترقی مل رہی ہو. فضول کاموں میں وقت کو ضائع کرنا یہ مسلمان کے شان کے خلاف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا جو لوگ دنیا میں اپنی زندگی کے اوقات کو فضولیات میں ضائع کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ان قیمتی لمحات کو بیکار کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور ان اوقات کو اللہ کی رضا میں خرچ نہ کر کے اللہ کی رضا کے مستحق نہیں بناتے اپنے آپ کو، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، دنیا میں اپنے اوقات کو برباد کرنے والے کل جب جہنم میں جل رہے ہوں گے اور جہنم میں چیخ رہے ہوں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہمیں ایک بار واپس بھیج دیجیے، ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم نیک کام کریں گے، ہم فضول میں اپنے اوقات کو برباد نہیں کریں گے، ہم اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے، تیری رضا میں صرف کریں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اور اے اللہ ہم ان کاموں میں اپنے اوقات کو نہیں خرچ کریں گے جن میں پہلے ہم خرچ کرتے تھے. اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ سے گزارش کریں گے کہ اللہ ہمیں واپس جانے کا ایک چانس دے دیجیے، ایک موقع دے دیجیے، ایک بار ہمیں واپس بھیج دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے تو سنوار سکتے تھے. جن اوقات کو تم فضول کاموں میں خرچ کرتے تھے، جن دنوں کو تم گناہوں میں بسر کرتے تھے، جن راتوں کو تم اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے تھے، اگر تم چاہتے، اگر تم کرنا چاہتے واقعی تو ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان اوقات کو اللہ کی رضا میں بھی خرچ کر سکتے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج کر کے پھر ایسے چھوڑ نہیں دیا تھا، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے، لوگوں نے آ کر کے تمہیں بتایا بھی کہ یہ زندگی ہماری اصلی زندگی نہیں ہے، یہ ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، کوچ کرنا ہے. پھر بھی تم نے نہیں سمجھا تو اب رو چیخو چلاؤ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے دوبارہ جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، دوبارہ جانے کا کوئی چانس نہیں تمہارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. یعنی اگر اللہ نے تمہیں ان 5 دولتوں میں سے کوئی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس کو ضائع مت کرو، یہ قیمتی نعمتوں کو برباد مت کرو. ان میں سے پہلی دولت کیا ہے؟ شبابک قبل حریمک، جوانی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، بدن میں قوت ہے، ہاتھ پیر صحیح سالم ہیں، آپ جو چاہیں جتنی چاہیں عبادتیں کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، نماز روزے کر سکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس جوانی کو ایسی گناہوں میں بسر کر دیا تو یاد رکھو یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حریمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. جوانی کے 2 ہی انجام ہیں، یا تو جوانی کے بعد بڑھاپا ہے یا پھر بڑھاپے سے پہلے ہی موت ہے، تیسرا کوئی انجام نہیں.
تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں جوان بنایا ہے، طاقت دیا ہے، تو یہ ہماری جوانی ہمیشہ رہے گی، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ دنیا چیز ہی ایسی ہے جو ناپائیدار ہے، تو یہاں کی ہر چیز ناپائیدار ہے، یہاں کی طاقت بھی ناپائیدار ہے، یہاں کی قوت بھی ناپائیدار ہے، یہاں کی جوانی بھی ناپائیدار ہے۔ اور اگلی بات فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اللہ نے صحت سے نوازا ہے، تندرستی ہے، اس تندرستی کو غنیمت سمجھو، اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بدن میں طاقت تھی، صحت تھی، تو خوب جی بھر کے نافرمانیاں کر لیے، خوب جی بھر کے موج مستیاں کر لیے، کیونکہ یہ صحت ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں کون ہے جو بیمار نہیں ہوتا ہے؟ کتنے سارے ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں بیڈوں پر پڑے ہوں گے، یا گھروں کے اندر اپنے اپنے بستر مرض پر پڑے ہوئے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، تڑپتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمیں سجدے کرنے کا موقع مل جائے، لیکن وہ موقع نہیں مل رہا ہے، ان کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہو سکے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنی نظروں سے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہماری نظروں سے ایسے لوگ گزرتے ہیں جو اپنی جوانی کے دنوں میں بہت اتراتے تھے، لیکن بڑھاپا ایسا مارتا ہے کہ پھر کہیں کی نہیں رہتے۔ تو فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اگلی چیز فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی رضا میں استعمال کرو، کیونکہ دنیا میں مالداری بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، بڑے سے بڑے مالداروں کو بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، ایسے بھی اوقات آئے ہیں، زندگی میں ایسی بھی گھڑیاں آئی ہیں کہ بڑے بڑے مالداروں کو بھیک مانگنا پڑا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا ہے۔ تو اللہ نے اگر دولت دی ہے تو موج مستی کرنے کے لیے نہیں دی ہے، گناہوں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں دی ہے، ناجائز خواہشات کو تکمیل کے لیے دولت نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو غنیمت سمجھو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنی دولت کو ان چیزوں میں خرچ کرو جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور چوتھی چیز فرمایا کہ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغول ہو جانے سے پہلے۔ آپ کے پاس وقت ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں اتنے کام آ جائیں، اتنی مشغولی بڑھ جائے کہ آپ کو کھانے کا بھی ٹائم نہ ملے۔ ہوتا ہے جب انسان کے مشغولیات شروع ہوتی ہیں اور انسان کی جب فرصتوں کے لمحات ختم ہوتے ہیں تو ایسا بھی موقع آتا ہے کہ انسان کو کہتا ہے ایک لمحے کا بھی آرام کرنے کا مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ تو اگر اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے تو اس کو کیا کرو، فراغ قبل شغل کا، اپنی فرصت کے لمحوں کو غنیمت سمجھو، مشغول ہو جانے سے پہلے۔ اور اگلی آخری بات فرمایا وحیاتک قبل موتک، کائنات میں سب سے اگر کوئی غیر یقینی چیز ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ ہم آج زندہ ہیں لیکن کیا گارنٹی ہے کہ کل بھی زندہ رہیں گے، یا شام تک زندہ رہیں گے، اگلے گھنٹے تک زندہ رہیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم جس زندگی کو اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی مستی کے لیے نہیں دی ہے، فضول کاموں میں اس کو گنوانے کے لیے نہیں دی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے 2 سوال ہوں گے کہ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کہاں لگائی، جوانی کو کن کاموں میں لگایا، جوانی کو کہاں خرچ کیا، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ جوانی دی تھی نا، کر سکتے تھے میری اطاعت، میری مرضیات پر چل سکتے تھے، لیکن تم نے خرچ کہاں کیا ہے، زندگی کو کہاں برباد کیا تم نے؟ تو یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کیا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے راستے پر کون چلتا ہے، بھلائی کا راستہ کون اختیار کرتا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے زمین کی جو یہ رونقیں بنائی ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ آسمان، یہ زمین، سمندر، پہاڑ، مختلف قسم کے جو
یہ نظارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اور کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو شاعر نے کہا نا کہ چاند سورج بنائے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، جانور بنائے تیری وفا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے لیکن تو خدا کے واسطے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو ہماری خدمت میں لگایا ہے۔ چاند سے ہم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج سے ہم ہی کو فائدہ مل رہا ہے، ہواؤں سے ہم ہی کو فائدہ مل رہا ہے، سورج کی گرمی سے بھی ہم ہی کو فائدہ مل رہا ہے، زمین سے بھی ہم ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ زمین نہیں ہوتی تو رہتے کہاں، مکان کہاں بناتے، چلتے پھرتے کہاں، کاروبار کہاں کرتے، کھیتی کہاں کرتے؟ تو کائنات کی ہر چیز سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا لیکن تجھ کو میرے لیے بنایا ہے، تجھے میری مرضیات پر چلنا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہماری ہے، میں نے کہا کہ سب سے غیر یقینی چیز ہے، سب سے ناپائیدار چیز ہے، اس لیے جب تک زندگی کے لمحات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو غنیمت سمجھو، فضولیات میں ضائع مت کرو۔ ہارون رشید مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ کرتب دکھانا چاہتا ہوں، اپنا ہنر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ اس نے کیا کیا کہ بیچ فرش کے اوپر ایک سوئی گاڑی، فرش کے اوپر ایک سوئی گاڑی چھوٹی سی، اور اس کے بعد 10-11 سوئیاں اس نے اپنے ہاتھ میں لی اور دور سے کھڑا ہو کر کے اس نے نشانہ لگایا۔ اتنا ماہر تھا اپنے فن کے اندر، اتنا قابل تھا کہ اس نے جب نشانہ لگا کر سوئی کو پھینکا ہے تو پھینکنے والی سوئی جو فرش میں گڑی ہوئی تھی اس کے ناکے میں سے گزر گئی، اور اس طرح اس نے ایک سوئی نہیں 10 سوئیاں پھینکی، 10 کے 10 سوئی ایسے جو ہے اس کے ناکے سے پار ہو گئی۔ اتنا مہارت والا، اتنا قابل آدمی۔ ہارون رشید نے اس کے واسطے 10 دینار انعام کا اعلان کیا کہ اس کو 10 دینار انعام دیے جائیں، اور پھر کہا کہ اس کو 10 کوڑے بھی لگائے جائیں، 10 دینار انعام بھی دیے جائیں اور 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، انعام بھی دے رہے ہیں سزا بھی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا انعام تو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے ہنر کی قدر کر رہے ہیں، کہ بڑا ہنرمند انسان ہے، بڑا قابل آدمی ہے، لیکن سزا اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہنر دیا تھا، اس نے فضول کام میں لگا دیا، ایسے کام میں خرچ کر دیا جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر اسی ہنر کو، اسی صلاحیت کو اگر یہ آخرت کے کام میں لگاتا تو کتنی مہارت سے یہ کام کرتا، کتنی دلچسپی سے اور کتنی دل جمعی سے اس کام کو انجام دیتا، لیکن اس نے اپنے کام کو فضول کاموں میں لگا دیا، اپنی صلاحیت کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ وقت ایک تیز تلوار کی طرح ہوتا ہے، وقت کو تم کاٹو ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ یعنی وقت رکتا نہیں ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلتی ہوئی دریا کے اندر ہم کتنے موتی چن سکتے ہیں وہ چن لیں، ورنہ یہ تو چلا جائے گا، ٹائم آئے گا اور فرشتہ آ جائے گا لے کر کے ہم کو بھی چلا جائے گا، چاہے نیکی کریں گے تب بھی جانا ہے اور برائی کریں گے تب بھی جانا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس روایت کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا بادروا بالاعمال السبع، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو۔ دنیا کے اندر 7 چیزیں آنے والی ہیں، ان کے آنے سے پہلے اپنے کام میں جلدی کرو، نیک اعمال میں۔ فرمایا فہل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہارے اوپر ایسا فقر آ جائے جو تم کو ساری چیزوں کو بھلا دے؟ فقر میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کو سوائے اس کے کہ میں اپنا پیٹ کہاں سے بھروں کچھ نظر نہیں آتا، نہ خدا نظر آتا ہے، نہ نبی نظر آتا ہے، نہ کوئی دین نظر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے پہلے میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ کہاں سے بھروں۔ تو فرمایا فقر کا انتظار مت کرو، او غنا مطغیہ، یا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو سرکشی میں مبتلا کر دے۔ بہت مرتبہ انسان نارمل حالت میں رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، مال آتا ہے تو بگڑ جاتا ہے، مال آتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، اس مال کو نافرمانیوں میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اس کا انتظار مت کرو، اس کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔
او فرمایا او مرضم مفسدہ، یا ایسے مرض کا انتظار کر رہے جو تمہیں بیکار بنا کے چھوڑ دے، اپاہج بنا کے چھوڑ دے، تم بیکار بن کر کے رہ جاؤ، او موتا مجہزہ او حرمن مفندہ، یا اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے جو تمہیں بالکل کمزور کر دے گا۔ یعنی بڑھاپے میں انسان کے جسم کے اعضاء کام نہیں کرتے ہیں۔ اب انسان کیا سوچتا ہے، ارے ابھی چلو مستی کر لیں گے، نیکیاں جو ہیں کرنے کے لیے بڑھاپے کی عمر پڑی ہوئی ہے، تو بڑھاپے کی عمر میں کیا کریں گے؟ جب اعضاء ہی کام نہیں کر رہے، ہاتھ پیر نہیں چل رہے، اور انسان اپنے مرضی سے اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا ہے، چل پھر نہیں پا رہا ہے، اس وقت عبادت کیا خاک کرے گا؟ تو فرمایا اس بڑھاپے کا انتظار مت کرو، اور فرمایا او موتا مجہزہ، یا موت کا انتظار کر رہے ہو کہ موت آئے گی تب توبہ کر لیں گے، موت آئے گی تو تمہیں توبہ کرنے کا موقع دے گی، تمہیں چانس دے گی کہ نہیں چلو پہلے تم توبہ کر لو، اللہ سے معافی تلافی کر دو، پھر ہم آتے ہیں۔ موت تو کہتی ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اگر توبہ نہیں کیے تو ایسے ہی جانا پڑے گا، بغیر توبہ ہی کے جانا پڑے گا۔ او الدجال فشر الغائب ينتظر، فرمایا کہ دجال کا انتظار کر رہے ہو، دجال ایسا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس زمانے میں اپنی ایمان کو محفوظ رکھنا بہت بڑے جہاد کا کام ہوگا، بہت بڑی ہمت کا کام ہوگا، تو اس زمانے میں سوچو کہ ہم اعمال کریں گے تو بڑی مشکل ہوگی۔ اور فرمایا یا پھر قیامت کا انتظار کر رہا ہو، اب الساعۃ والساعۃ ادھا وامر، تو فرمایا ان 7 چیزوں کے پیش آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ جنت کی طلب میں رہنا چاہیے اور جہنم سے فرار میں رہنا چاہیے۔ اطلبوا الجنت واہربوا من النار، فرمایا جنت کی طلب میں لگے رہو اور جہنم سے بھاگتے رہو۔ فإن الجنت لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، فرمایا جنت کا جو طلبگار ہے وہ سوتا نہیں ہے، سونے سے مراد غفلت کی زندگی نہیں گزارتا ہے، اور جہنم سے بھاگنے والا بھی سوتا نہیں ہے، یعنی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ فإن الآخرة مخففة بالمکارہ وإن الدنیا مخففة بالشہوات، آخرت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیری گئی ہے، یعنی اگر آخرت کی نعمتیں چاہتے ہو تو اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑے گا، اپنی مرضیات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی چاہت کو قربان کرنا پڑے گا اللہ کی چاہت کے آگے، اور دنیا شہوات کے ساتھ گھیری گئی ہے، یعنی اگر دنیا کی ترقی چاہتے تو جو چاہے کرتے رہو، لیکن پھر آخرت کی ترقی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان روایتوں سے آپ کے سامنے اتنی بات تو واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ان دنوں کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو قیمتی سمجھیں، فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام ہیں، اور ان آخری ایام میں مسلمانوں نے بھی دوسروں کے دیکھا دیکھی جو ہے ہیپی نیو ایئر منانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے، اولاً تو ہمیں اس کی تاریخ جاننا ہے جس کے لیے شاید وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دوسری چیز ہمیں اس کے بارے میں اس کا حکم دیکھنا ہے کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہنا چاہتی ہے اس کے حوالے سے، مسلمانوں کا اس سلسلے میں طرز عمل کیا ہے، کیونکہ جو نیا سال جو شروع ہوتا ہے، ہر نئے سال کی آمد کے موقع پر جو ہے لائٹوں کا جلانا، قمقمے لگانا، پٹاخے چھوڑنا، راتوں کو جمع ہونا، شراب کباب کی محفلیں لگانا، اور دنیا بھر کے فضول کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرنا ایک طرح سے ایک معمول بن چکا ہے، ایک طرح سے ایک رواج اور دستور بن چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ عام طور پر دنیا کے تمام مذاہب میں جہاں کہیں بھی جو بھی دنیا میں مذاہب چلتے ہیں، ان تمام مذاہب میں اپنے اپنے کیلنڈر کے مناسب اور مطابق نئے سال کے منانے کا ایک رواج چلتا ہے۔ حالانکہ نیا سال، اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ایک تہوار کی طرح، ایک عید کی طرح، ایک خوشی کے موقع کی طرح منایا جائے۔
ایسا تو نہیں ہے کہ اس نئے سال کے موقع پر سارے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہوں، سارے دکھی انسانوں کے دکھ دور ہو جاتے ہوں، ہر پریشان لاچار مجبور کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہوں، ہر بیوہ ہر یتیم کو سہارا مل جاتا ہو۔ کیا اس دن ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا اس دن لوگ مرتے نہیں ہیں؟ کیا اس دن لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ کیا اس دن لوگوں پر آفتیں نہیں آتی ہیں؟ کیا اس دن میں لوگوں کے ساتھ کون سی ایسی نعمت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو اس کو منایا جائے، اس کو جو ہے جشن منایا جائے؟ یہ کوئی اور کون سا ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہ جشن منانے کے لائق ہے؟ ہمیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، اللہ نے جو ہمیں فرصت کے لمحات دیے ہیں، جو یہ قیمتی گھڑیاں دی ہیں، تو ان فرصت کے سالوں میں سے ایک سال گھٹ گیا، اس پر افسوس کرنا چاہیے، اس پر حسرت کرنا چاہیے، اس پر ندامت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن یا یہ رات جس کو ہم جشن کے طور پر مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی کے پیغامات بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں، مٹھائیاں بھیجتے ہیں، پھول بھیجتے ہیں، کیا اس دن کے اندر دیگر دنوں کے علاوہ اور کچھ الگ بات ہوتی ہے تو بتائیے؟ کچھ بھی الگ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی شریعت میں اس طرح کا کوئی رسم، اس طرح کی کوئی رسم یا اس طرح کے کسی رواج کا شریعت نے حکم دیا ہے، نہ ثبوت ملتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا علماء دین نے، ائمہ مجتہدین نے، کسی نے اس طرح کی کوئی تقریب، اس طرح کا کوئی جشن منایا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو جواب نفی میں ملے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مغرب کی نقالی میں، غیروں کی دیکھا دیکھی میں، ہم نے دنیا بھر کے فضول رسومات کو اپنانا شروع کر دیا ہے، جس میں مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں، مادر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، اسکول ڈے اور ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈے جو ہے کر کے منائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے بھی منائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی نقش قدم پر چلو گے، ان کے قدموں کی پیروی کرو گے، ان کے طور طریقے اپناؤ گے، شبرم بشبرن ذراعم بذراعن، اور ایک روایت میں فرمایا حذو النعل بالنعل، فرمایا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی ان کے نقش قدم کو اپناؤ گے۔ تو یہ ساری فضول رسموں کے اندر شامل ہونا، اس کو منانا، اس تقریب میں حصہ لینا، یہ حقیقت میں یہود و نصارہ کی نقالی کرنا ہے، کیونکہ یہ رسم جو ہے سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کی، یہودیوں نے شروع کی، اس کے بعد عیسائیوں نے اس کو اپنایا۔ اور اگر اس کی تاریخ میں جانا چاہیں گے تو اس کا جو آغاز ہے، اس کی جو شروعات انتہائی قبیح عمل کے اوپر مبنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ برطانیہ کے وہ نوجوان جو نیوی میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ بیچارے پوری زندگی سمندر کے سفر میں گزارتے تھے، پورا کا پورا سال اسی میں بسر ہو جاتا، تو اس لیے وہ سفر کی تھکان کو، بوریت کو ختم کرنے کے لیے شراب پیتے اور ایسے ناچ گانے کی محفل منعقد کرتے، برتھ ڈے مناتے، بیوی بچوں کے برتھ ڈے مناتے، یہاں تک کہ جانوروں کی، کتے اور بلیوں کے برتھ ڈے مناتے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ایک سال ایسا آیا کہ 31 دسمبر کی رات کو سارے جمع ہوئے اور انہوں نے جو جہاز کا جو حال ہوتا ہے اس کو سجایا، شراب پیا، ناچ گانا کیا، مستی سے سو گئے۔ وہاں سے باقاعدہ اور ایک دوسرے کو جو ہے نئے سال کی مبارکباد پیش کی، وہاں سے اس رسم کا آغاز ہوا۔ اگلا سال آیا تو اگلے سال آنے کے وقت وہاں کے جو نیچے کے افسران تھے، انہوں نے بڑے افسران سے اجازت لی کہ ہم پورا سال گھروں سے دور ہوتے ہیں، بیویوں سے دور ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک رات کے لیے اجازت دی جائے کہ سمندر کے ساحل سے ہم عورتوں کو لائیں، ان کے ساتھ ناچے گائیں، شراب پئیں۔ ان کو اجازت مل گئی، عورتوں کو لایا گیا اور ان کے ساتھ شراب پی کر کے مستیاں کی گئیں۔ اس طرح ایک سال مکمل ہوا۔ اب اگلے سال آنے سے پہلے ہی اس کا انتظار کیا جانے لگا اور باقاعدہ شراب کے واسطے بکنگ کی گئی، عورتوں کی بکنگ کی گئی۔ اور اگلے سال ایک مزید بات کا اضافہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک افسر نے
جو بجلی کا لائٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے رکھوالے کو کچھ پیسے دے کر کے کہا کہ جب رات کو 12 بجے تو یہ لائٹیں کیا کر دینا، بند کر دینا چند سیکنڈ کے لیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب رات کو 12 بجے کے وقت اس نے کیا کہ لائٹیں بند کر دی، اور جہاز پر جو موجود افراد تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ لائٹیں کیوں بند ہوئی ہیں، اس لیے مرد عورت جتنے وہاں پر موجود تھے سب چیخنے چلانے لگے۔ اگلے ہی لمحے لائٹیں جلی اور اس افسر نے لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کر کے مبارکباد پیش کی۔ اور اگلے سال پھر جب اس طرح کے موقع آیا تو کہتے ہیں جیسے لائٹیں بند ہوئی مرد عورت سب ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تو اس طرح جا کر کے اس بے حیائی کی رسم کی تکمیل ہوئی 4-5 سالوں میں جا کر کے۔ پھر اسی چیز کو جو ہے یورپ کے قوموں نے اپنایا، ان ممالک نے اپنایا، دھیرے دھیرے مسلمانوں نے بھی اپنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس موقع پر ہوتا کیا ہے، نائٹ کلب کی بکنگ ہوتی ہے، آدمی اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ کوئی جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے، پارکوں کی طرف نکل جاتا ہے، ہوٹلوں کی طرف نکل جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، زناکاریاں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کا مسلمان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت اسلام کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے، اس کو آپ الگ رکھ دیجئے۔ ایک شریف آدمی کیا اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے لڑکے اور لڑکیاں جو مادر پدر آزاد کلچر کا جس کا شکار ہو رہے ہیں اور نیو ایئر نائٹس کے نام پر جس بے حیائیوں کو انجام دے رہے ہیں، کیا ان کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کسی باپ کا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی ناز میں پلی ہوئی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جائیں، ناچے گائیں، شراب پئیں، غیر محرموں کے ساتھ تھرکیں؟ کیا اس بات کا کسی کا دل گوارا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی شریف آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک ایسی رسم ہے جو غیروں کی شروع کی ہوئی ہے، جس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کا اس میں شامل ہونا اور اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، ایک دوسروں کی اس کی خوشخبری دینا اور اس طرح کی کسی بھی رسم میں شامل ہونا جائز نہیں ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کا حصہ لینا مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہر آنے والا سال ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں، عبادات میں، معاملات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، حلال حرام جائز ناجائز میں ہم نے کتنے کوتاہیاں کی ہیں، کتنے ہم نے حقوق ادا کیے ہیں۔ یہ اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، دوسروں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے ہم چھپا نہیں سکتے۔ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے جب تمہاری اس دنیا سے روانگی کا وقت ہو اور ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے، اس سے پہلے ہی اپنا معاملہ دنیا ہی میں درست کر لو کہ ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں، اچھائیاں کتنی کی ہیں، برائیاں کتنی کی ہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ پھر اللہ سے کہنے لگو اے اللہ کیوں مہلت نہیں دی ہمیں کہ میں نیکی کر لیتا، صدقہ خیرات کر لیتا، میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی یہ سارے کام کر لو، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو کامیابی اور ناکامی ہے وہ اسی زندگی کے اعمال کے اوپر منحصر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔